بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انیاؤ پور شہر کا قصہ۔ انیاؤ شہر تھا۔ انیاؤ قرآن نفی کا کلمہ ہے۔ نیاؤ کے معنی ہیں انصاف اور پور شہر کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہوئے بے انصافی کا شہر۔ چنانچہ ایک گروہ اور ایک چیلا اس شہر میں جا پہنچے اور چیزوں کا بھاؤ پوچھا۔ جب سب کا بھاؤ 16 سیر، گیہوں بھی 16 سیر، چنے بھی 16 سیر، گھی بھی 16 سیر، نمک بھی 16 سیر، گوشت بھی 16 سیر، غرض سب کا ایک ہی بھاؤ۔ گرو نے یہ حال دیکھ کر چیلے سے کہا، یہاں سے چلو، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں۔ یہاں کھرے کھوٹے سب ایک بھاؤ ملتے ہیں۔ چیلے نے کہا، ہم تو یہاں رہیں گے، خوب گھی کھائیں گے، طاقت آئے گی۔ ہرچند گرو نے سمجھایا مگر اس نے ایک نہ مانی۔ خیر ایک عرصے تک وہاں رہے، افراد سے سب چیزیں ملی۔ چیلے کھا کھا کر خوب موٹا ہوا۔ ایک دفعہ اتفاق سے ایوان شاہی پر پہنچا۔ راجا کے ہاں ایک مقدمہ پیش تھا، وہ یہ کہ 2 چور کسی مہاجن کے یہاں گئے تھے چوری کرنے۔ نقب دیکھ کر ایک باہر پہرا پر تھا، ایک اندر گیا، اس پر وہ دیوار گر پڑی، دب کر مر گیا۔ اس کے ساتھی نے دعویٰ دائر کر دیا کہ اس نے ایسی کمزور دیوار بنائی تھی کہ وہ گر پڑی۔ مہاجن حاضر کیا گیا، اس نے عذر کیا کہ میرا قصور نہیں، معمار نے ایسی دیوار بنائی تھی۔ معمار حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا مزدور نے گارا پتلا کر دیا تھا، اس نے اینٹ کو اچھی طرح نہیں پکڑا۔ مزدور حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا سقا نے پانی زیادہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے گارا پتلا ہو گیا۔ سقا حاضر کیا گیا، اس نے کہا کہ سرکاری ہاتھی میری طرف دوڑا آ رہا تھا، مشک کا دہانہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس لیے پانی زیادہ پڑ گیا۔ فیل بان کو حاضر کیا گیا، اس نے کہا کہ ایک عورت بجتا ہوا زیور پہنے آ رہی تھی، پازیب کی جھنکار سے ہاتھی چونک گیا، وہ عورت حاضر کی گئی، اس نے کہا کہ سنار نے پازیب میں باجا ڈال دیا تھا، سنار کو حاضر کیا گیا، اس کو کچھ جواب نہ آیا۔ آخر کہیں تو سلسلہ ختم ہونا ہے، یہ تجویز ہوا کہ اس سنار کو پھانسی دی جائے۔ اس کو پھانسی پر لے گئے اور گلے میں پھانسی ڈالی۔ اس کی گردن ایسی پتلی کہ حلقہ اس کے گلے میں برابر نہ آیا، ہلکا تھا۔ بڑا جلاد نے آ کر کہا کہ حلقہ اس کے گلے میں نہیں آتا۔ اس پر یہ تجویز ہوا کہ کسی موٹے شخص کو پھانسی دے دو۔ تلاش ہوئی تو سوائے چیلے صاحب کے اتنا موٹا اور کوئی نہ ملا، اس کو پکڑ کر لے گئے۔ انہوں نے گرو جی سے کہا، اب کیا کرو گے؟ گرو جی نے کہا، بھائی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، مگر تو نے نہ مانا، اب کیے کو بھگت۔ چیلے نے کہا، حضور کسی طرح بچائیے، کچھ تو کیجیے، آخر آپ کا بچہ ہوں۔ گرو نے تدبیر نکالی، آپس میں جھگڑنا شروع کیا۔ گرو کہے کہ مجھے پھانسی دو اور چیلا کہے مجھے پھانسی دو۔ خوب جھگڑے، یہاں تک کہ راجا تک نوبت پہنچی۔ راجا نے پوچھا کیا بات ہے؟ گرو نے کہا کہ یہ ایک ساتھ ہے کہ جو کوئی اس ساتھ پھانسی میں چڑھے تو سیدھا ہیکنڈ کو جائے گا، اس لیے ہم جھگڑتے ہیں کہ پھر ایسی ساتھ نہ ملے گی۔
راجا نے کہا کہ پھر اس سے بہتر موقع کہاں نصیب ہوگا، ہمیں پھانسی دے دو۔ چنانچہ اس منحوس کو پھانسی دے دی گئی۔ ایسے راجا کو پھانسی ہی دینا اچھا، پاپ کٹا خس کم جہاں پاک۔ یہ قصہ تھا انیاؤ پور کا۔ تو بہت سے لوگ مسلمان ہو کر ایسی ہی سلطنت سمجھتے ہیں، خدا کی جیسے انیاؤ پور کی حکومت کہ کوئی قاعدہ اور قانون ہی نہیں، اندھا دھند معاملہ ہے جس کے کچھ اصول ہی نہیں۔ بہوالا حضرت تھانوی رحمت اللہ کے پسندیدہ واقعات۔ میرے محترم عزیزو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے ایسے جاہل حکمرانوں سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بے شک جب حکمران صالح نہ ہو تو اس کا اثر پورے علاقے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔